السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحائے دل کی ایپیسوڈ نمبر 24 کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ میں جانتی ہوں کہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے وائس میں، بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابتہاج طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ دونوں جب سے واپس آئے تھے ابتہاج بالکل چپ سا ہو گیا تھا، نہ تو ٹھیک سے بات کی نہ ہی کھانا کھایا تھا۔ ماہا اس کا رویہ بخوبی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ جانتی تھی اس درد کو صرف وہی برداشت نہیں کر رہی تھی، اس نے بھی اپنا بچہ کھویا تھا۔ تکلیف میں وہ دونوں ہی تھے۔ ماہا تو پھر بھی اپنا دکھ اپنا غصہ نکال چکی تھی، مگر وہ تو بس چپ چاپ سب کچھ خود ہی برداشت کر رہا تھا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کچھ۔ یہ احساس ہی اسے خاموش کرا دیتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا قصور سب سے بڑا اور تکلیف دہ تھا۔ ابتہاج! ماہا نے بیڈ کے قریب جاتے ہوئے اسے کندھے سے ہلاتے پکارا تھا۔ ابتہاج ایک دم سے اس کے ہاتھ کے لمس پر چونکا تھا۔ اس نے سرخ ہوئی نم آنکھوں سے رخ موڑتے ہوئے اسے دیکھا تو ماہا اس کی نظروں کی سرخی پہ پریشان سی ہوئی۔ ابتہاج آپ کو تو بخار ہے بہت تیز؟ اس کے ماتھے کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے وہ متفکر سی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہے، تم بس یہاں بیٹھو میرے پاس۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنے دہکتے ہونٹوں سے چھوتے وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب تر کر گیا۔ ماہا دھڑکتے دل سے اپنی آنکھیں پھیلائے مگر خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ ابتہاج کی گہری نظریں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابتہاج نے سر اٹھایا، اس کی گود میں رکھا تو ماہا کا سانس بھاری پڑنے لگا، مگر اس کی خراب طبیعت کا سوچتے ہوئے ماہا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے کو دوبارہ سے چھوا تھا اور پھر نرمی سے اس کے سر کو دبائے وہ اس کی تکلیف کو کم کرنے لگی۔ ماہا! ماحول پہ طاری اس گہری خاموشی میں ابتہاج کی بھاری سرگوشی نما آواز گونجی تو ماہا نے سر جھکائے اسے دیکھا، جو کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ ماہا کو وہ ذہنی دباؤ کا شکار لگا۔ بہت برا ہوں میں، جب سے میری زندگی میں تم آئی ہو تب سے صرف اور صرف دکھ ہی دیے ہیں تم کو۔ میری ذات نے صرف لیا ہی ہے تم سے، دیا کچھ بھی نہیں۔ یہ بات مجھے اندر سے مار رہی ہے ماہا۔ اب جب اپنی غلطیاں، اپنا برا رویہ سب کچھ یاد آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ خود کو شوٹ کر دوں۔ کیسے کسی معصوم کو اس قدر توڑ سکتا ہے کوئی؟ میں نے کیا ہے وہ سب جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، تو میں اپنی ذات سے تکلیف پہنچائی ہے میں نے۔ یہ بات مجھے سکون نہیں لینے دے رہی ماہا۔ اسے رشتے کا سب سے حسین احساس، اپنی اولاد بھی مار دیا میں قاتل ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں کیسے ان سب کا ازالہ کروں؟ میں کیا کروں ماہا؟ جانتی ہو تم کتنے دنوں سے اس صوفے پر سو رہی ہو؟ یہ اذیت میرا اندر کھا رہی ہے کہ تم مجھ سے دور ہو۔ پوری رات تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر تمہیں اپنے پاس لے آؤں، تمہیں بتاؤں کہ تمہاری عادت نہیں نشہ لگ چکا ہے۔ ابتہاج گردیزی کو جب تک تمہیں اپنی سانسوں میں نہ اتاروں، تمہیں اپنی باہوں کے قریب مضبوط حصار میں اپنی قربت میں اپنے قریب نہ پاؤں تو یہ ساری دنیا عذاب لگتی ہے۔ تم ضروری نہیں تھی ماہا، مگر اب ان سانسوں میں بھی زیادہ ضروری ہو تم۔ جب تک تمہیں چھو نہ لوں، تمہیں محسوس نہ کروں، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، ان آنکھوں کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ اس کی گود میں سر رکھے وہ اپنی محبت، اپنے اندر موجود ہر اس احساس کو ماہا پر عیاں کرنے لگا جس سے وہ شاید ہی واقف تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابتہاج گردیزی اسے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ درجوں پر لا چکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں موجود محبت کو دیکھ ہی ماہا کو اپنا آپ قیمتی محسوس ہوا تھا۔ ابتہاج نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا جس کی قربت میں اس کی زندگی کا سکون تھا۔ کب سے بے چین پڑے اس خون کے لوتھڑے میں اب سکون کی دھڑکنیں اتری تھی۔ ابتہاج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز آپ سو جائیں۔ کئی بار انسان لاجواب ہوتے ہوئے بھی بولنے کی سکت نہیں کر پاتا، کسی اپنے کی تکلیف کا سوچتے ہی وہ اپنا دکھ اپنے اندر چھپا دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہی حال ماہا کا تھا۔ وہ چاہتی تھی ابتہاج اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے، اس سے معافی مانگے، مگر خود سے کہنا سب سے مشکل ترین امر تھا۔ ماہا کو اٹھتا دیکھ ابتہاج نے جھٹکے سے آنکھیں خوف سے پھیلائے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ماہا لب بھینچے خاموش کھڑی تھی جب ابتہاج گردیزی اس کے قریب ہوا۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں تم سے، اپنی ہر اس غلطی کی وجہ سے جس سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے۔
اپنے ہر برے رویے کی وجہ سے جو تمہیں دکھ دیتا رہا، اپنی ہر اس خطا کی وجہ سے جس نے میری ماہا کا دل دکھایا۔ ماہا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک جذب کے عالم میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی سی شرمندگی تھی جو ماہا کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ابتہاج گردیجی کبھی اپنے کیے کی معافی مانگے گا اس سے، مگر اب جب وہ مانگ رہا تھا تو ماہا کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ خاموش کسی بت کی مانند کھڑی اس کی حسین ترین شخصیت کو دیکھ رہی تھی، جس کی ناک پہ دھرا غصہ آج کہیں بھی نہیں تھا۔ معاف نہیں کرو گی مجھے؟ اسے جاتا دیکھ ابتہاج نے اذیت سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ماہا خاموش سی رہ گئی۔ میں نے آپ کو معاف کیا ابتہاج، آپ نے مجھے جتنی بھی تکلیفیں دی، جتنا بھی دکھ غم دیا، اس سب کے لیے، اپنے بچے کی موت کے لیے بھی معاف کرتی ہوں آپ کو۔ اب بس مجھے مزید مت روکیں۔ ماہا نے نظریں جھکائے جیسے اسے زندگی کی نوید سونپی تھی۔ ابتہاج نے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا اور ایک دم سے اپنی باہوں میں بھینچتے اس کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ تھینک یو سو مچ ماہا، میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی بھی دکھ نہیں دوں گا، اب سے کوئی تکلیف تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ اس کے سر پہ ہونٹ رکھتے ابتہاج نے سکون سے اسے خود میں بھینچا، جیسے اس سے ڈر ہو کہ وہ دور چلی جائے گی۔ آپ سو جائیں، طبیعت نہیں ٹھیک آپ کی۔ اپنے کمر کے گرد اس کا مضبوط تنگ پڑتا حصار ماہا کی سانسیں الجھا گیا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر ابتہاج نے جھکتے ہوئے اسے باہوں میں بھرا تو ماہا کا سانس سینے میں اٹک سا گیا۔ وہ فی الحال اس کی قربت کے لیے خود میں اتنی ہمت نہیں لا پائی تھی کہ دوبارہ سے اسے اپنے نزدیک آنے دیتی، مگر ابتہاج کا پاگل پن اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آج کے بعد تم چاہے جتنا مرضی غصہ ہو لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ تم ناراضگی میں بات مت کرنا، کروٹ بدل لینا، مگر میرے پاس، میری آنکھوں کے سامنے، میرے حصار میں رہو گی تم۔ اسے جھکتے بیڈ پر لٹائے ابتہاج نے اپنے سلگتے ہونٹوں سے اس کی پیشانی کو چھوتے ہونٹ اس کی ناک پر رکھے۔ ماہا کا بھاری پڑتا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ ابتہاج نے جھکتے ہوئے اس کی نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تو ماہا نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی قربت میں وہ معصوم خاموش سی تھی۔ ڈونٹ وری جانم، تمہیں محسوس کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ابتہاج نے پیچھے ہوتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازوؤں کو حائل کیا، اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ ماہا کی بڑھتی تیز تیز دھڑکنوں کو وہ بخوبی سن رہا تھا۔ سو جاؤ ماہا، کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے کان کے قریب بھاری سرگوشی کرتے ہوئے ابتہاج نے ہونٹ اس کے کان کی لو پر رکھے تو ماہا پٹ سے آنکھیں بند کیے خاموشی سے اس کے حصار میں پرسکون سی ہوتی سو گئی۔ صنم کھانا ٹرے میں رکھے کمرے میں آئی تو سہلے ابھی تک شاور لے رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور ٹرے میز پر رکھتے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ سہلے کی محبت اور کیئر سے اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ کافی خوش اور مطمئن بھی تھی، دن کافی اچھے گزر رہے تھے۔ سہلے خود سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا اور یہی بات سہلے کو اور بھی معتبر کرتی تھی صنم کی نظروں میں۔ سہلے کا فون کب سے بج رہا ہے، لگتا ہے کوئی ضروری کال ہوگی۔ وہ سوچتے ہوئے کب سے بجتے سہلے کے موبائل کو اٹھا کے دیکھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی سہلے نے جھٹکے سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا۔ صنم نے حیرانگی سے مڑتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے ماتھے پہ لاتعداد بل موجود تھے۔ سہلے، آپ کا فون بج رہا تھا۔ بجنے دیتی مگر اٹھانے کی کوشش کیوں کی؟ اس کا لہجہ بالکل سرد عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے عجیب سے تاثرات کو دیکھتے ہی صنم نے صفائی دی تھی، مگر وہ پہلے ہی اسے خاموش کروا گیا۔ مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم ایسا کوئی بھی کام کرو جو مجھے ناپسند ہو۔ جاؤ کپڑے نکالو میرے۔ موبائل ہاتھ میں دبوچتے ہوئے وہ گردن ترچھی کیے جانے کا کہنے لگا۔ صنم اس کے بدلے رویے پر خاموشی سے سر ہلاتے آگے بڑھی تھی۔ ہاں، کیا موت پڑی ہے؟ ایک نظر اندر کی جانب دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بالکونی کی دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا جسے سننے کے بعد سہلے نے چہرے پر عجیب سے تاثرات لائے۔ نو ویٹ، میں آ رہا ہوں، ادھر ہی ویٹ کرو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے سہلے نے جلدی سے کہا تھا۔ صنم کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی۔ آخر کیوں سہلے کیوں کسی کو آنے سے منع کر رہا تھا؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ وہ یہ سب سمجھنے کے قاصد تھی۔ جب بھی وہ جو بے چینی سے اسے کھانے کے لیے بلانے گئی تھی وہیں سے واپس آ گئی۔ سہلے، کھانا کھا لیں۔ کپڑے چینج کرتے ہوئے ایمرجنسی میں گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر جانے لگا کہ صنم نے اسے
روکنا چاہا۔ صالح نے دروازے کے پاس رکتے ہوئے اسے دیکھا جو کافی پریشان سی ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے خود کو پرسکون کرتا اس کے قریب گیا۔ نو جان، ایک ضروری کام ہے، بعد میں کھا لوں گا، ہو سکتا ہے مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو تم سو جانا۔ اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھتے وہ محبت سے بولا تھا، مگر صنم کا دھیان اس کی فون کال پر اٹکا ہوا تھا۔ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے جسے صالح رات کو یوں چوری چھپے ملنے جا رہے ہیں؟ وہ گرل سے جھانکتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ دماغ نے اسے اکسایا تھا جبھی وہ تیزی سے نیچے کی جانب بڑھی۔ ماہا، کچھ چاہیے ہوا تو مجھے بتانا، اس کے وعدے میں میں یہیں ہوں میری جان۔ ماہا کی پیشانی پہ بوسہ دی ابتہاج نے متفکر سا ہوتے ہوئے کہا تو ماہا نے سنتے سر ہلایا۔ ابتہاج اسے اپنے ساتھ آج آفس لایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہے تاکہ اس کا دماغ بٹ جائے، وہ اس فیز سے باہر نکال لائے جس کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ ابھی اسے اس کے کیبن میں بٹھایا وہ متفکر سا اس کی چیئر پر اس کے بے انتہا قریب جھکا بار بار اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا۔ ماہا جانتی تھی اس کی چال، وہ جان بوجھ کے اسے اپنے قریب رکھنے کے لیے ساتھ لایا تھا، مگر ماہا نے اس کے ساتھ ایک کیبن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس کے آفس روم میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ایسا ویسا کچھ بھی ہوا تو ابتہاج کا جنون سہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ چاہتی تھی کہ وہ بنا اس کی موجودگی میں ڈسٹرب ہوئے اپنا کام کر سکے۔ ابتہاج، میں کیا کام کروں گی؟ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے ماہا نے اسے کان سے متعلق پوچھا تو ابتہاج نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ ویسے تو میرے دل کا علاج کرنا زیادہ ضروری ہے، مگر فی الحال کے لیے ان سب فائلز کو ریڈ کرو اور جو کوئی غلطی نظر آئی تو مجھے بتانا، اوکے؟ وہ سمجھانے کے بعد پھر سے اس کے گال پہ ہونٹ رکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تو ماہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ اوکے اوکے مائی لو، تم کرو اپنا کام، میں بھی چلتا ہوں۔ کچھ مدد چاہیے ہوئی تو میرا کیبن وہاں سامنے ہے۔ بلیک کلر کی شرٹ کے ساتھ ہی میچنگ جینز پہنے، ڈارک ریڈ کلر کی ٹائی لگائے، چہرے پہ بلا کی سنجیدگی لیے وہ نفاست سے سیٹ کیے بالوں میں اس کے قریب کھڑا وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو پنک کلر کے حجاب میں چہرے پہ بلا کی معصومیت لیے ابتہاج گردیزی کی دھڑکنیں کب سے منتشر کر رہی تھی۔ سر، سیکریٹری کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ سوری سر، وہ میٹنگ کے متعلق بتانا تھا آپ کو۔ نتاشا نے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے ابتہاج کو اس بابت آگاہ کیا، مگر ماہا کی چپتی نظریں اس پینٹ شرٹ میں بالوں کو کھولے بنا دوپٹے کے ابتہاج کے قریب کھڑی اس لڑکی پر تھی۔ ماہا، تم کام کرو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اس کے ہاتھ سے فائل لے کر وہ مصروف سا کہتے ساتھ ہی اپنے کیبن کی جانب بڑھا۔ یہ ڈائن کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ ان کے کتنے واہیات کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے! اللہ اللہ، مجھے کیا کرنا؟ مجھے پتہ ہے میرا ابتہاج میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ اپنے دل کو سکون دینے لگی، مگر وہ تو کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی، چڑیل! ماہا کے نخوت سے کہنے کے ساتھ ہی منہ پھلایا، یہ باہر کیوں نہیں آئی اب تک؟ کتنی دیر ہو چکی ہے، یہ اندر کیا کر رہی ہوگی؟ ماہا کو الجھن ہو رہی تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ ابتہاج کے کیبن میں ہی بیٹھ جاتی، کم از کم اس چڑیل کو تو اس سے دور کر پاتی۔ ماہا نے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے ایک فائل اٹھائی تھی اور تیزی سے ابتہاج کے کیبن کی جانب بڑھی۔ اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے وہ آگے پیچھے دیکھتے دروازے سے کان لگائے سننے لگی کہ اندر کیا چل رہا ہے، کیونکہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اندر فائل ریڈ کرتے ابتہاج گردیزی کی نظریں اپنی معصوم بیوی پر پڑ چکی تھی۔ ابتہاج اسے یوں دروازے سے کان لگائے کھڑا دیکھ حیران ہوا تھا، مگر پھر نتاشا کی آواز پر چونکا۔ بالآخر اسے سارا معاملہ سمجھ آ ہی گیا تھا۔ مس نتاشا، میں کچھ پوائنٹس انڈر لائن کیے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ابھی میٹنگ کی ڈیٹ فکس کر دیں اور یہ لیں، اس فائل کے متعلق ساری اہم انفارمیشن مجھے 1 گھنٹے تک چاہیے۔ اسے کام بتاتے وہ بے اختیار ہی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا دروازہ کھولتے ہوئے اندر آئی تھی۔ سامنے ہی ابتہاج کی سیکریٹری اس کے قریب کھڑی کچھ پوائنٹس پوچھ رہی تھی اس سے۔ ماہا کی آنکھوں سے شرارے ابلنے لگے، دماغ غصے سے بھر سا گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس بلا کو سخت نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا مس ماہا، کچھ کام تھا؟ ابتہاج انجان بنتا اسے دیکھنے لگا، جو نتاشا کو یوں گھور رہی تھی جیسے اس سے بڑی کوئی دشمن نہ ہو اس کی۔ ہاں، میں نے اس فائل کو ریڈ کیا ہے، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ کیسی سیکریٹری رکھی ہے آپ نے؟ آپ کی کچھ بھی نہیں آتا اسے۔
وہ ناک چڑھائے اپنے ہاتھ میں تھامی ریڈ کلر کی فائل اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی تو نتاشا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے ابتہاج کو دیکھا۔ اوہو، اچھا آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور جو کام میں نے کہا ہے وہ کریں، میں ذرا ان کی غلطیوں کو دیکھ لوں۔ نتاشا کو حکم دیے وہ وہاں سے جانے کا کہتا وہ جگہ سے اٹھا تھا۔ ماہا نے غصے سے کیبن سے نکلتی اس چھپکلی کی پشت کو گھورا۔ ہاں تو مس ماہا، کون سی اور کیا کیا غلطی ہیں اس میں؟ ہاں تو مس ماہا بتائیں نا، کون سی اور کیسی مسٹیکس ہیں اس فائل میں؟ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ بھاری قدم اٹھاتے اس کے قریب تر ہونے لگا۔ ماہا کنفیوز سی ہوئی تھی، اس نے تو فائل کو کھولا تک نہیں تھا، اب غلطیوں کا کیا بتاتی؟ ہاں اس میں بہت غلطیاں ہیں، لفظ بھی ٹھیک سے نہیں لکھے، سپیلنگ بھی غلط ہے۔ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ ابتہاج کے بڑھتے قدموں کو دیکھتے ہوئے پیچھے کو ہونے لگی۔ اچھا، ابتہاج نے سر ہلاتے اچھا کو کھینچا تو ماہا کو لگا کہ وہ شاید سمجھ گیا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں ابتہاج، میں سچ بول رہی ہوں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ آنکھیں پھیلائے اپنی بات کا یقین دلانے لگی۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی میں اس فائل میں بہت سی مسٹیک ہیں جنہیں میں خود ریڈ کروں گا اور پھر سدھاروں گا بھی۔ ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے وہ کہتے ساتھ ہی اسے کھینچتے اپنے قریب کرتے ہوئے باہوں میں بھر گیا۔ ماہا کی آنکھیں پھیلیں، اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا جو بالکل سنجیدہ سا تھا۔ ابتہاج، اسے صوفے پہ بٹھائے ابتہاج نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے رخسار کو سہلایا تو ماہا نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے اسے پکارا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ سے فائل لیے وہ میز پہ پھینکتے اسے جھٹکے سے کھینچتے ایک ہاتھ ماہا کی کمر میں حائل کی اپنے قریب تر کر گیا۔ ماہا کا سانس سینے میں الجھنے لگا جب ابتہاج کے بھاری ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی فائل ریڈ کرنے لگا ہوں، واقعی میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں اس میں، ذرا قریب سے دیکھوں گا تو ہی غلطیاں ڈھونڈ سکوں گا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے حجاب کو کھولتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو ماہا کی نظریں جھک سی گئیں، گال شرم سے دہکتے انگارہ ہونے لگے۔ ابتہاج نے نرمی سے اس کے حجاب کو اتارتے ایک جانب رکھا تھا۔ سب سے بڑی اس فائل میں جو غلطی ہے وہ لفظوں کی ہے، کیونکہ یہ فائل ہر بار میرا نام اٹک اٹک کر ادا کرتی ہے، تو پہلے اسے سدھارنا چاہیے۔ اپنے انگوٹھے سے ماہا کے ہونٹوں کو سہلاتے وہ مدہوش سے لہجے میں بولتا، اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر اور دوسرا اس کی گردن میں لپٹائے اسے خود سے قریب تر کیے، اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا، اس کے نازک ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے ہوئے بے خودی میں اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کرنے لگا۔ ہیلو سیمی، میوزک کے تیز شور میں وہ اسے دروازے سے داخل ہوتے دیکھ محبت سے بولی تھی۔ سالے نے ماتھے پر ڈالے لاتعداد بل اور اسے ناگواری سے دیکھا۔ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اب آئے ہو کچھ دیر بیٹھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو زبردستی تھامے وہ پاس پڑے صوفوں کی جانب جانے لگی۔ سالے کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے، وہ تیزی سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے دور ہوتے کھڑا ہوا۔ حد میں رہو تم زونیا، سالے نے غصے سے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ وہ اس کے دوست کی بہن تھی جو آج کل آؤٹ آف کنٹری تھا، مگر اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ذمہ داری سالے کو سونپ کر گیا تھا۔ مگر زونیا کو سالے بے حد پسند تھا، وہ اسے پہلے بھی کئی بار اپنی محبت سے روشناس کروا چکی تھی، مگر سالے نے اسے غصے سے ڈانٹا اور اب بھی وہ اسے بلیک میل کر کے یہاں اس کلب میں بلا چکی تھی۔ سالے بے حد جھنجھلایا ہوا تھا، کاش کہ وہ اپنے دوست سے اس پاگل لڑکی کی ذمہ داری او کم آن سیمی، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں تم سے؟ سالے کے سمجھنے سے پہلے ہی اس کی گردن میں دونوں ہاتھ لپٹائے وہ جھکتے ہوئے اس کے گال پر ہونٹ رکھنے لگی۔ صنم نے بے یقینی سے سالے کو پکارا تھا، یقین کر پانا ناممکن تھا کہ اس کا سالے ایسا بھی کچھ کرے گا، وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا، چیٹ کر رہا تھا۔ صنم کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، وہ آنکھیں پھیلائے نم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ صنم کی آواز پر سالے جو اسے خود سے دور کر رہا تھا، اس نے ایک دم سے گھومتے سامنے دیکھا جہاں صنم بے حال سی کھڑی تھی۔ سالے کے تاثرات حد درجہ سنجیدہ ہوئے، وہ جھٹکے سے اسے دھکا دیے صنم کی جانب بڑھتے اسے ہاتھ سے پکڑتے
ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، یو والا چیٹر لائر لیو می سالے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتی وہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ کئی لوگ اچانک سے اس کے چیخنے پر ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ شٹ اپ صنم، لیٹس گو فرام ہیئر، سالے نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے غصے سے کہا تھا، مگر صنم کو ہوش کہاں تھا۔ وہ غصے سے اسے پیچھے کیے تیزی سے روتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ سالے اس کے پیچھے ہی باہر آیا۔ اسے گیٹ سے باہر جاتا دیکھ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ صنم، وہ غرایا مگر وہ روتی بے دردی سے اپنے آنسو پوچھتے دوڑتی سڑک کی جانب بڑھی تھی۔ سالے کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ تیزی سے واپس جاتے گاڑی سٹارٹ کیے اس کے پیچھے گیا، جو سڑک کے بیچوں بیچ بری طرح سے روتے ہوئے دوڑ رہی تھی۔ سالے نے گاڑی اس کے آگے کرتے روکی تھی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادل اچانک گرجنے برسنے لگے، مگر وہ اپنی قسمت خود کو ملے اس دھوکے پر بری طرح سے روتی اب سالے کو گاڑی سے نکلتا دیکھ دوسرے راستے کی طرف جانے لگی۔ صنم، آئی سیڈ اسٹاپ اٹ۔ وہ تیزی سے اس کے قریب جاتے ہوئے اسے بازوؤں سے جکڑتے رخ اپنی جانب کر گیا۔ آسمان سے برستی تیز بارش سے وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ لیو می، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ مگر سالے نے ایک دم سے اسے کندھوں پر لادا اور تیزی سے گاڑی کی جانب جاتے ہوئے وہ بنا اس کے رونے بلکنے کی پرواہ کیے اسے جھٹکے سے اندر ڈالے تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تیز سپیڈ سے چلاتا وہاں سے نکلا۔ صنم بری طرح سے روتے ہوئے بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اسے کوس رہی تھی، جس کی گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ خود پر ضبط کرتے گاڑی چلا رہا تھا، وگرنہ دل تو ابھی صنم کے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ تیزی سے اسے کھینچتے اندر روم کی جانب لے جانے لگا، مگر صنم نے بری طرح سے اس کے ہاتھ پر کاٹتے ہوئے خود کو آزاد کروایا۔ سالے کی نظریں شدت ضبط سے سرخ ہونے لگیں جب ہی اس نے جھٹکے سے ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹ دہتے کی شدت اس کے جنون پر صنم لرزتے ہوئے اپنے سانسوں میں اترتی اس کی دہکتی سانسوں کو محسوس کرتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ بارش کا برستا تیز پانی ان دونوں پر پڑتے ہوئے انہیں مکمل بھگو رہا تھا۔ سالے کے اندر جذبات کا ایک طوفان سا برپا ہونے لگا جب ہی اس نے جھٹکے سے صنم کا دوپٹہ اتارتے ایک جانب پھینکا تھا۔ صنم کا مزاحمت کرتا وجود اب اپنے ہونٹوں پر اس کی تیز شدت بھری گرفت پر سن سا پڑنے لگا۔ بارش کا برستا تیز پانی ان دونوں پر پڑتے انہیں مکمل بھگو رہا تھا۔ سالے کے اندر جذبات کا ایک طوفان سا برپا ہونے لگا جب ہی اس نے جھٹکے سے صنم کا دوپٹہ اتارتے ایک جانب پھینکا تھا۔ صنم کا مزاحمت کرتا وجود اپنے ہونٹوں پر اس کی تیز شدت بھری گرفت پر سن سا پڑنے لگا۔ سالے نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیے اپنے سلگتے ہونٹ اس کی گردن پہ رکھتے بارش کے قطروں کو اپنے ہونٹوں سے چنا تو صنم کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑا۔ وہ اسے خود سے دور کرتے اندر کی جانب بھاگنے لگی کہ سالے نے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو سینے سے لگایا۔ اپنے پیٹ کے گرد لپٹتے مقابل کے دہکتے لمس کو محسوس کرتے صنم کا سانس رکنے لگا۔ جب سالے نے مدہوشی میں اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن کی پشت پر رکھے صنم کا سانس الجھنے لگا۔ جب سالے نے جھٹکے سے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ گھمائے اپنی جانب کیا، جو تیز تیز سانس لیتے کپکپاتے نم لبوں سے آنکھیں موندے اسے مزید بے باکیوں پر اکسا رہی تھی۔ سالے نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کی نمی کو چنا تھا، اس کے لرزتے وجود کو جھٹکے سے باہوں میں بھرتے وہ بنا اسے کچھ کہنے کا موقع دیے اوپر کمرے کی جانب بڑھا۔ دور رہو مجھ سے، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ سالے نے جھکتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹایا، اپنی بھیگی شرٹ اتارتے دور پھینکی تو وہ تڑپتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ سالے نے آئی برو اچکاتے اس کی کمر کے گرد اپنے بھاری ہاتھ لپیٹتے اسے اپنے قریب تر کیا۔ ابھی کچھ بھی کہنے کا میرا موڈ نہیں، پہلے میرا پیچھا کرنے کی سزا ملے گی تمہیں۔ اس کے بھیگے سراپے کو بے خودی سے دیکھتے ہوئے وہ مدہوشی سے کہتے لب اس کی بیوٹی بون پر رکھ گیا۔ صنم تڑپتے ہوئے مچل اٹھی، اس کی شدت اسے ہمیشہ کی طرح دہلا دینے والی تھی، مگر سالے کہاں اسے خود سے دور جانے دیتا تھا۔ سالے نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے حائل کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے لے جاتے وہ نرمی سے اسے تکیے پر لٹایا اس کی گردن پر اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ صنم نے ڈرتے ہوئے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا، جبکہ سالے کے دہکتے لب اس کے لبوں کی قید کیے اسے اپنی منمانیوں سے نڈھال کر دیا۔ سالے نے اس کی بڑھتی شدتوں
اس کی بڑھتی شدتوں پر صنم نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ جب صالح نے سر اٹھائے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، یہ برستی بارش، یہ تمہارے بھیگے سراپے، ان سب نے مل کر مجھے بہکایا ہے۔ سارا قصور تمہارا ہے۔ اگر تم غلطی نہ کرتی تو آج صالح خان کی شدتوں کے اس طوفان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اپنے بھاری ہاتھوں کو انگلیوں کو اس کے ہاتھوں میں الجھاتے صالح نے جھکتے ہوئے اس کے نچلے لب کو بے خودی سے چھوا۔ صالح کی بڑھتی شدتوں سے اس کی جان لیوا سرگوشیوں پر صنم نے نڈھال ہوتے ہوئے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تھا، جو کسی گہرے بادل کی طرح اس پہ چھایا اپنی شدتوں، اپنے لمس سے اسے پاگل کر دینے کو تھا۔